اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان محفل قرات کی روح رواں میری مراد امام القراء فضیلت الشیخ حضرت قاری احمد میاں صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ، میں بصد ادب و احترام ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت سے ہمارے ایمان کو جلا بخشیں۔ تمام حضرات ذرا آگے ہو جائیں، بالکل بیٹھے، دور والے تھوڑا آگے ہو جائیں، مجمع میں کہیں خلا نہ ہو۔ اٹھ کر ذرا ہمت کر کے، یہ آخری گھڑیاں ہیں، شاید ان بابرکت گھڑیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری نجات فرمائے، تو یہ ہمارے لیے بہت سستا سودا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. इस महफिल से मुताल्लिक़ तकरीबन तमाम बातें बयान हो चुकी हैं। इन दोनों इदारों की कोशिश और मसाई किसी से ढकी छुपी नहीं। आप अहले महल्ला जिस तरह से इन इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कुरान हकीम की तालीम और ताल्लुम का किसी महल्ले के अंदर इस किस्म के इदारों के ज़रिए फैलाया जाना, ये उम्मत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कुरान हकीम का पढ़ना और पढ़ाना, उसका सुनना और उसका सुनाना, चाहे वो
رمضان کی تراویح میں ہو، حفظ قرآن کی صورت میں ہو، ترتیل کی صورت میں ہو، قراءات کی صورت میں ہو، جتنے بھی قرآن کے شعبے ہیں، چاہے ان کا تعلق علوم اسلامیہ سے ہو، علوم القرآن سے ہو، علم الکتابت ہو، علم الرسم ہو، علم الضبط ہو، علم عدد الآیات ہو، علم الشکل ہو، علم القراءات ہو، علم توجیہ القراءات ہو، سب یہ ستارے ہیں، یہ گلشن کے مختلف پھول ہیں، ان سب سے اس دین کی بہار چمک رہی ہے۔ مختلف فنون کے ماہرین ہیں، اگر ایک آدمی شیخ الحدیث ہے تو وہ بھی دین کے ایک گلشن کو لے کر چل رہا ہے، اور اگر ایک آدمی شیخ القراءات ہے تو وہ بھی دین کے ایک بڑے گلشن کو اٹھا کر لے کر چل رہا ہے۔ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسی مفاہمت اختیار کرنی چاہیے، ایسا باہم اشتراک قائم کرنا چاہیے کہ جس سے قرآن پاک کی جو روح ہے وہ معاشرے کے اندر منتقل ہو۔ وہ روح قرآن پاک کی کیا ہے؟ قرآن پاک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یتلو علیہم آیات، وہ نبی قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا۔ پہلا مقصد، ہم لوگوں نے ان آیات کی تلاوت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، ان آیات کو محفوظ کرتے ہیں سینوں کے اندر۔ ان آیات سے متعلق جتنے بھی علوم الفاظ سے متعلق ہیں، ادا سے متعلق ہیں، ان کی ذمہ داری اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے ہمارے سپرد کی۔ دوسرا پہلو ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یعلمہم الکتاب، یہ علماء، یہ فقہا، یہ مدارس، یہ تعلیم کتاب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ صوفیہ حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، اصلاح باطن کرتے ہیں۔ یہ تینوں شعبے جو ہیں یہ سب مل کر قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک قدر مشترک ہے، اس کی تلاوت کی حفاظت کرو تو باقی سب چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ قرآن صحیح پڑھنا آئے گا تو سب کچھ آ جائے گا۔ جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر چاہے فلسفہ کتنا ہی آتا ہو، چاہے بلاغت کتنی ہی آتی ہو، چاہے نحو کتنی ہی آتی ہو، چاہے صرف کتنی ہی آتی ہو، صرف و نحو مقصود نہیں ہے، بلاغت مقصود نہیں ہے۔ متنبی سب سے زیادہ بلیغ کلام کہنے والا آدمی تھا، بلاغت مقصود نہیں، مقصود قرآن ہے۔ بنیادی چیز قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو کہ یہ دونوں ادارے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ ان اداروں کی دام درہم سخن ہر طرح سے مدد ہونی چاہیے، ان کی ترقی کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اہالیہ نے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس ادارے کی سرپرستی کر رہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی کا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے، یا الہ العالمین ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو منظور اور مقبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بیماروں کی صحت کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ ان سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جنہوں نے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام اکابرین، تمام اسلاف، تمام اعزہ و اقارب، والدین، اساتذہ، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔
امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ان مدارس کی حفاظت فرما، ان طلبہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کل سے بچوں کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی محفل حسن قرات کی کیسٹیں ابھی سامنے